یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر طوفان ہے، طوفان ہے۔ مسجد بھرنے کے لیے کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، کوئی جانے تیار ہے مسجد میں؟ پوری رات کے 2-2 3-3 بجے تک جلسہ سنتے ہیں، عشاء پڑھ کے نہیں آئیں گے جلسے میں، اور جا کے بھی عشاء نہیں پڑھنا اور فجر بھی نہیں پڑھنا۔ وجہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ کاش کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے کہ نماز کیا ہے، نماز کیا ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے، ہمارے پاس علم ہوتا، آپ دیکھنا کہ عالم جلدی نماز کو ترک کرنے والا نہیں ملے گا۔ پھر عالم سے مراد وہی جو یخشی اللہ کی منزل پہ فائز ہے، آپ کو کبھی نہیں ملے گا عالم کو کبھی۔ ہم تو ایسے عالم کو جانتے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے اپنے امام کا سفر۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی ایک سفر میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ٹرین کی ایک پوری بوگی صرف اس لیے بک کروائی کہ ہم اپنی مرضی سے رک سکیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ اس دور میں آپ نے 200 روپے پوری بوگی بک کرنے پہ خرچ کی، اور جب اپنے بھائی کو یا گھر خط لکھا تو کہا الحمدللہ 200 روپے وصول ہو گئے کہ ہم نے ساری نمازیں باجماعت اطمینان سے ادا کی۔ سفر میں بھی غور کریں، یہ نماز کی اہمیت، پیسوں کی اہمیت نہیں، نماز کی اہمیت۔ اس لیے کہ جانتے تھے علم والے، پیسے روح نکلنے کے بعد تجوریوں میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور قبر میں جو ساتھ جانے والا ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ اور نماز تو وہ عمل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ خوبصورت دلہن کو دیکھتا ہے اور وہ حیرت سے پوچھتا ہے ارے تم کون ہو؟ سب چھوڑ کر چلے گئے، تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں دلہن کی شکل میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں اور قیامت تک تیرا دل بہلاتی رہوں گی، اور جب تو پل صراط سے گزرے گا تو تیرے آگے نور بن بن کر کے میں چلوں گی۔ نماز، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بے نمازیوں سے بیزار ہوں۔ حدیث اگر پڑھتے ہو تو سن لو، فرماتے ہیں میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کو زکوٰۃ بھی مت دو، بے نمازیوں کی صحبت میں بھی مت بیٹھو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اللہ اس پر آسمان سے لعنت نازل کرتا ہے۔ فرمایا بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی۔ زبان رسالت جسے محروم کہہ دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ آج کہتے ہو پریشان ہے، کیوں؟ محروم ہو گئے۔ آج کہتے ہو سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، محروم ہو گئے۔ آج کہتے ہو بچیوں کو رشتے نہیں، محروم ہو گئے۔ روزی میں برکت نہیں، محروم ہو گئے۔ بیماریوں نے گھر دیکھ لیا، محروم ہو گئے۔ بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، تڑپ ہے، محروم ہو گئے۔ یہ محرومی کیوں ہے؟ آقا فرماتے بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن صفوری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب میں یہاں تک آیا کہ بے نمازی پر بھی لعنت ہے اور اس کے پڑوسیوں پہ بھی لعنت ہے اگر اس کے بے نمازی پن سے وہ راضی رہیں تو۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنی رحمت پر نظر نہ کرتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ غور فرمائے۔ اور آج ہمیں نماز ہم تو سوچتے ہیں ارے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ میں نے کہا حنفی ہونے کے اعتبار سے تو یہی کہوں گا کہ بے نمازی ڈائریکٹ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے جب بے نمازی مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ کہاں ہیں ہم؟ نشے کو ہم پرموٹ کریں، نشہ ہمارے سماج میں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے بے نمازی بے نشہ کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ وہ بھی کافر ہو کر کے مرے گا۔ بلکہ یہاں تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کو علامہ ابن الجوزی نے لکھا۔
حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، مرتے وقت وہ کافر ہو گیا، اور وہ محدث تھا، بڑا محدث تھا، عالم تھا، خطیب تھا، کافر ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ یہ کافر عالم، علم والا محدث کافر کیسے ہوا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ مجھے دکھا کہ وہ کافر کیوں ہوا اور کافر ہو کے وہ کیوں مرا۔ تو ایک دن وہ خواب میں دکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا سچ بتانا تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک عیسائی حکیم نے مجھ سے کہا اگر تو سال میں ایک مرتبہ شراب کا ایک کٹورا پی لیا کر تو تیری بیماری دب جائے گی، شفا تو نہیں ملے گا لیکن بیماری دب جائے گی، تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو تکلیف کی کمی کے لیے میں سال میں ایک مرتبہ چھپ کر ایک کٹورا شراب پی لیتا تھا۔ یہ ایک کٹورا شراب سال بھر میں ایک مرتبہ بطور دوا پینے کی نحوست ہے کہ جب میں مرا تو کافر ہو کے مرا۔ جو بطور دوا شراب کا ایک کٹورا بطور دوا پی رہا ہے سال میں ایک مرتبہ، تو اتنا بڑا محدث کافر ہو کے مر رہا ہے جو روز شراب پیتے ہیں، جو روز ایم ڈی کا نشہ لیتے ہیں، جو روز طرح طرح کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا؟ اور یہ نشے کی لعنت ہے، بیوی کو مار رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے،